يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ امام اہل سنت، تاجدار سنیت، امام عشق و محبت امام احمد رضا خان کا ایک بہترین کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا گیا۔ امام فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور حضور رئیس المحققین امام المتکلمین شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا۔ ہم کس لیے فکر کریں، کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا، اور جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا روزہ ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا روزہ ہوگا، اور ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا، قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا، اور نفسی نفسی کے سوا کچھ نہ سجھائی دے گا، نفسی نفسی کے سوا کچھ نہ سجھائی دے گا، رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا، رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا۔ اور میں تو غرقاب تھا ساحل سے لگایا کس نے، میں تو ڈوبا ہوا تھا، میں تو گندگیوں کے ڈھیر میں تھا، میں تو غرقاب تھا ساحل سے لگایا کس نے، میرا مولا میرا آقا میرا داتا ہوگا، میرا مولا میرا آقا میرا داتا ہوگا۔ اور ظلمت دہر میں ہے کس کے لہو کی تابش، رب کے محبوب کی آنکھوں کا اجالا ہوگا۔ اور اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا، اور رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے، رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے، ان کے قدموں میں پڑا اختر خستہ ہوگا، ان کے قدموں میں پڑا اختر خستہ ہوگا۔ عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے، در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے گزشتہ کئی ہفتوں سے ایک ہی موضوع پر خطاب سماعت کیا، اور وہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کا کیسا کردار تھا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی سچی اور پکی محبت کرتے تھے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے حوالے سے بہت سی باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کی گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر ایک صحابی اپنے اندر ایک انجمن ہے،
ہر ایک صحابی ایک عشق کا متوالا ہے. ہر ایک صحابی کی زندگی اٹھا کر دیکھے تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں لبریز ان کی زندگی دکھائی دے رہی ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود سے کہا، اے حجر اسود، اے جنتی پتھر، تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے. آج میں تجھے بوسہ تو دیتا ہوں لیکن اس اعتبار سے نہیں دیتا کہ تو جنتی پتھر ہے، بلکہ اس اعتبار سے دیتا ہوں کہ تیرے اس جسم پر، تجھ پر میرے محبوب کے رخسار مبارک لگے ہیں، میرے محبوب نے تجھے چوما ہے، بس اسی وجہ سے آج میں تجھے چومتا ہوں. یہ صحابہ کی محبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھی کہ جو چیز حضور کو پسند ہے وہ صحابہ کو پسند ہے، حضور نے جو کیا وہ صحابہ کو پسند ہے. کسی صحابی نے دیکھا حضور جا رہے ہیں، درخت کو صرف حضور نے ہاتھ لگایا، صحابہ یہ سوچتے ہیں میں بھی سنت کو ادا کر لوں. درخت سے حضور کی چادر مبارک لپٹ گئی، صحابہ اس نیت سے درخت سے لپٹا دیتے ہیں کہ محبوب کی یہاں پر لپٹی تھی. دیکھیں تو صحیح ایسی عشق کی مثال کہاں ملتی ہے. محبوب بڑے آئے، دلدار بڑے دیکھے، لیکن تیرے جیسا کوئی محبوب آیا نہیں اور نہ آ سکتا ہے. کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کی. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. تیری شان اتنی عرف و اعلیٰ ہے کہ تجھ تک کوئی پہنچ نہ سکا. ورفعنا لک ذکرک کہہ کر رب نے تیرے رتبوں کو بڑھا دیا. اس محبوب کی عظمتوں پر قربان ہو جائے، اس محبوب کی شان پر قربان ہو جائے، اس کی زندگی کو اپنا مشعل راہ بنا لے، پھر دیکھے زندگی میں کیسے انقلاب برپا ہوتا ہے. آپ دیکھیں صحابہ حضور سے کیسی عقیدت اور محبت کرتے تھے. 2 بچے ہیں ابھی، صحابی رسول ہے، جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا وہ صحابی رسول ہے اور اسی پر موت ہوئی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی رسول کہتے ہیں. تو بچے نے بھی اگر حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا تو وہ صحابی رسول ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 9-10 سال کی عمر ہے. معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں دیکھو قربان جاؤ ان کی عظمتوں پر، صحابہ کی عظمتوں پر قربان جاؤ. مصطفیٰ کریم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا انہوں نے، تب جا کر آج دنیا صحابہ کی عظمتوں کو سلام کر رہی ہے. تب جا کر جس نے مصطفیٰ کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہوگا ان کی عظمتوں کا اندازہ آپ لگا نہیں سکتے ہیں. ہم اور آپ کیا لگا سکتے ہیں ان کی عظمتوں کا اندازہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، معطر معزز صحابی رسول ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جنگ بدر میں بھی لڑ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سب کے ارد گرد بڑے بڑے پہلوان ہیں. میرے ارد گرد 2 بچے ہیں، دائیں طرف ایک بچہ ہے، بائیں طرف ایک بچہ ہے. میں نے یہ کہا کہ میرے پاس بھی اگر پہلوان ہوتے، میرے ارد گرد بھی اگر کوئی قابل تعریف شخص ہوتا، اگر میرے ارد گرد میرے دائیں بائیں بھی اگر کوئی جنگجو ہوتا، تو اگر لڑائی کے درمیان کوئی ایسا وقت آ جائے جس میں شکست کھانی پڑے یا حملہ آور حملہ کر دے، دائیں بائیں اگر مضبوط لوگ ہوں گے نا تو پھر اس صورت میں میری مدد ہو جاتی. ابھی یہ کہنا تھا دائیں طرف جو بچہ تھا اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ اس میدان میں ابو جہل کون ہے، مجھے بتاؤ اس میدان میں ابو جہل کون ہے.
حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے کہا بیٹا تجھے ابو جہل سے کیا مطلب؟ کہا میں نے سنا ہے کہ ابو جہل محمد عربی کو گالیاں دیتا ہے، ابو جہل محمد عربی کو غلط باتیں بکتا ہے، ابو جہل حضور کی توہین کرتا ہے، بس یہی وجہ ہے کہ میں ابو جہل کو تلاش کرتا ہوں، آج اسے قتل کر دوں گا، آج اسے قتل کر دوں گا۔ ابھی جملہ ختم نہ ہوا تھا کہ بائیں طرف والا بچہ بھی بولا بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ وہی سوال ہے، وہی تیور ہے، وہی جو ہے حضور سے محبت کا لمحہ ہے، وہی آقا کی محبت میں، عشق میں، آقا کے عشق میں دل ایسا مچل رہا ہے کہ کب ابو جہل دکھے اور کب اسے لپٹ کر اس کی جان پر بیٹھ جائے۔ اب دونوں بچے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اتنے میں مجھے ابو جہل میدان میں دکھ گیا، میں نے کہا کہ تمہارا مطلوب وہ ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو، جس کو تم تلاش کر رہے ہو، وہ گستاخ رسول ہے، وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے، وہ حضور کے بارے میں غلط باتیں بکتا ہے۔ اتنا سننا تھا، دونوں بچے اٹھے اور ابو جہل کی طرف دوڑ پڑے اور اس کی گردن پر دے ماری اور اس کو جہنم رسید کر دیا۔ دیکھیں آپ، عشق کی انتہا یہ ہوتی ہے، عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، درے محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے۔ صحابہ کا عقیدہ اور عشق دیکھو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا، اویس طاقت دیدار کو ترختا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی کی شخصیت کو آپ دیکھیں، حضرت سلمان فارسی کیسے ایمان لائے، حضور کی بارگاہ میں کیسے پہنچے۔ سلمان فارسی جو ہے نا، وہ بڑے بڑے راہب جو یہود و نصارہ کے بڑے بڑے راہب ہوتے تھے نا، ان کی بارگاہوں میں رہتے تھے سلمان فارسی، اور ان کو بڑی توریت و انجیل کی کتابوں کا بڑا علم تھا۔ حضرت سلمان فارسی ایک راہب کے پاس جاتے، اس کے پاس زندگی بسر کرتے، اور جب اس کی موت کا وقت قریب آتا یا اس کی عمر زیادہ ہو جاتی، اس راہب سے مشورہ کر کے دوسری طرف نکل جاتے۔ یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت سلمان فارسی آخر میں ایک راہب کے پاس گئے۔ اس راہب نے جب اس کا آخری وقت تھا، سلمان فارسی نے کہا اب مجھے نصیحت کرو اور مجھے ایسے شخص کا پتہ بتاؤ کہ جس کے پاس میں پہنچ جاؤں اور میری زندگی کے آخری لمحات تک اس کے پاس رہوں اور اس عظیم شخصیت کے ارد گرد گھومتا رہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا ابھی تو کوئی شخصیت ایسی نظر نہیں آتی ہے بڑی جس کے پاس میں تمہیں بھیج دوں، لیکن ایک نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان وہ رہیں گے، ان کے پاس چلے جانا اور ان کو پہچاننے کی 3 نشانیاں بتائی۔ کہا کہ وہ کسی کا صدقہ نہیں لیتے ہیں اور وہ ہدیہ قبول کرتے ہیں، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کی پیٹھ کے اوپر مہر نبوت ہے۔ یہ 3 نشانیاں دیکھ لو تو وہی نبی آخر الزماں ہے اور تم انہی کے پاس اپنی زندگی کو بسر کر دینا۔ حضرت سلمان فارسی نے جب اس راہب سے یہ باتیں سنی، آپ آقا مدینہ شریف کی طرف نکل پڑے۔ اس وقت حضور ہجرت کر کے مدینہ آنے والے تھے۔ قباء کی سرزمین پر جب آقا کریم پہنچے ہیں تو حضرت سلمان فارسی کو پتا چلا یہی نبی آخر الزماں ہے، انہوں نے ہی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ محمد عربی کے پاس پہنچے، کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے کر، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ صدقے کی کھجور اسے قبول کر لیں۔ حضور نے اس کھجور کے ٹوکرے کو لیا کہ صدقہ میں قبول نہیں کرتا ہوں، صدقہ میں کھاتا نہیں ہوں۔ تو صحابہ کے درمیان جو غریب صحابہ تھے اس میں تقسیم کرنے کا حکم دے دیا حضور نے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نکل گیا بارگاہ رسول سے، اور میں نے سوچا پہلی نشانی جو مجھے راہب نے بتائی تھی وہ پائی گئی کہ یہ صدقہ قبول نہیں کرتے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں اسی قافلے میں پھر مدینے کی طرف روانہ ہو گیا، اور مدینے کی طرف جب پہنچا دوسرے دن میں نے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا۔
کھجوروں کا ایک ٹوکرا لا کر حضور کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کیا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں حضور نے اسے خود تناول کیا اور صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں دوسری نشانی بھی میں نے پا لی۔ اب تیسری نشانی کا وقت ہوا تو پھر چند دنوں کے بعد جنت البقیع میں ایک جنازے کے لیے حضور جب تشریف لے گئے تو وہاں پر کچھ ہیلا بہانے سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے مہر نبوت کو دیکھا، اور مہر نبوت کو دیکھ کر حضور کی مہر نبوت کو چوم لیا، مہر نبوت چوم لیا، عشق لبریز ہو گیا، قدم مصطفیٰ میں گر گئے۔ حضور نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ سلمان فارسی نے پوری بات حضور کو پیش کی۔ حضور مسکرائے، حضور خوش ہوئے، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ یہ صحابہ ہیں، عظمت مصطفیٰ کو پہچان کر اس کا ادب کر کے تعظیم مصطفیٰ بجا لانا، یہ صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے، یہ صحابہ نے سکھایا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر پتہ نہیں آپ کو، جب کفار کی طرف سے ایک سفیر آیا اور حضور کی بارگاہ میں آ کر حضور کی داڑھی کو پکڑنے لگا، حضرت صدیق اکبر نے کہا لات و عزا کی شرمگاہ چوس، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہاتھ نہ لگا۔ کہا کون ہے؟ کہا یہ ابو بکر صدیق ہے۔ میرے حضور کی داڑھی کو بھی پکڑنا گوارا نہ کیا صحابہ نے، کہ کوئی حضور کی داڑھی کے بال کو بھی پکڑیں۔ اسی پر بس نہیں، جب وہ پہنچا نا مکہ میں کفار قریش کے پاس، تو اس نے کہا کہ اے کفار قریش، تم ان سے لڑنا جھگڑنا چھوڑ دو، میں نے کیسر و کسریٰ کی حکومت کو دیکھا ہے، میں نے بادشاہ نجاشی کی حکومت کو دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا ہے، لیکن محمد عربی کے غلاموں کو جیسا محمد عربی کا ادب کرتے دیکھا ہے ویسا کسی کو نہیں دیکھا۔ کہ جب وہ داڑھی کے بال سنوارتے ہیں تو صحابہ بال لینے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے قطروں کو زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ جب محمد عربی کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو صحابہ اس کو بجا لانے کے لیے لڑ جاتے ہیں۔ میں نے ایسے بادشاہوں کا کسی کا ادب نہیں دیکھا جو محمد عربی کے غلاموں کا ادب دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو محمد عربی کے وضو کے پانی کے قطروں کو زمین پر نہ گرنے دے، وہ محمد عربی کے خون کے قطرے کو کیسے زمین پر گرنے دیں گے؟ یہ ہے صحابہ کا آقا سے عشق۔ حضرت بلال حبشی نے بہت سی تکلیفیں برداشت کی، لیکن کبھی بھی اسلام سے یا پیغمبر اسلام سے منہ نہ موڑا۔ کیا تھا ان کے پاس؟ بظاہر کچھ نہ تھا، جو آتا تھا محبوب کی بارگاہ میں اس کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، اس کو ستایا جا رہا تھا، اس کو تکلیفیں دی جا رہی تھی۔ کوئی یہ بھی گوارا کر سکتا ہے؟ ایک طرف عیش و عشرت ہے، ایک طرف نرم نرم گدے ہیں، اور ایک طرف پتھریلی زمین ہے، کوئی یہ بھی گوارا کر سکتا ہے؟ یہ ہوا کیوں؟ عشق کی بنیاد پر ہوا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جسم پر گرم گرم ریت پر آپ کو گھسیٹا جاتا تھا، اور گرم گرم پتھر آپ کے جسم پر رکھ دیے جاتے تھے، پھر کہا جاتا تھا بلال اب تو منہ موڑ لو۔ حضرت بلال کہتے تھے احد احد احد، میں تو ابھی بھی صدا لگاؤں گا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اسی وجہ سے تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں چمک اٹھا جو ستارہ تیری مقدر کا، حبش سے اٹھا کر حجاز میں لایا، اسی سے ہوئی تیرے غم خدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، یہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے،
جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا، اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا، مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، خوشاب وقت کے یسرب مقام تھا اس کا، خوشاب دور کے دیدار عام تھا اس کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ نے بہت قربانیاں دی ہیں، صحابہ نے آقا سے جیسا عشق کیا ہے اس کی مثال دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ عظمت صحابہ اور عظمت رسول کی مثالیں کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں بھی آقا کریم سے ایسا عشق اور ایسی محبت کرنی چاہیے جو صحابہ کرام نے کی ہے۔ کر کے تو دیکھیں، ایک بار دل لگا کر دو دیکھو اس محبوب سے، پھر کسی کی طرف آپ کی نظر بھی نہیں بھٹکے گی۔ ایک بار اس محبوب کی اداؤں کو اپنا کر تو دیکھیں، اور دنیا والوں کی ادائیں اپنائیں گے کچھ نہ ملے گا، لیکن محبوب کی ادائیں اپنائیں گے تو محبوب نے کہا من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جنت کا پروانہ دیا محبوب کریم نے۔ ادائیں اپنائے تو صحیح، حضور کی زندگی کو فالو تو کریں، حضور کی زندگی کو اپنے دل میں بٹھائے تو صحیح، حضور کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائے تو صحیح، پھر انقلاب برپا ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کو ایکٹروں کی زندگی کی طرف مائل کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی لباس کی طرف مائل کریں۔ ہم اپنے بچوں کو اب ان کا آنے والا وقت کیا ہونے والا ہے اس سے پہلے ہم ان کو دین کی تعلیم دے دیں، ہم انہیں شریعت کی تعلیم دے دیں، ہم انہیں مصطفیٰ جان رحمت کا عاشق بنائے۔ سب سے پہلے عاشق رسول بناؤ، پھر سب کچھ دو۔ اگر آپ کے گھر میں عشق رسول کی لہر دوڑ گئی نا تو پھر دنیا کچھ بھی کر لے، عشق رسول ایسی لہر ہے کہ پھر آپ کے دلوں سے عشق رسول کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دل ہے وہ، کہتے ہیں نا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ امام اہل سنت کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اتنی ہی گفتگو، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو پھر اسی موضوع پر کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور اسی پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا نبی